جناب مولانا علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سچ ٹی وی کو آپ نے ٹائم دیا، اور پہلے بھی آپ ٹائم مرحمت فرماتے ہیں۔ آج انتہائی مسرت کا دن، خوشی کا دن کائنات میں، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ اگر مسرور ہیں ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر پوری کائنات مسرور ہے۔ کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے ادارہ سچ ٹی وی کا بھی، کہ انہوں نے اس خوبصورت روح پرور اور انتہائی دل آویز پروگرام میں مجھے شریک ہونے کا اعزاز بخشا، جس کا عنوان یقیناً جیسے بھی آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، کہ جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ میرے دل کا ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ تو زہرا ہیں، یہ میری بیٹی ہیں۔ اور آپ کی جو رضامندی، آپ کی خوشی تھی حضرت سیدہ فاطمہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی خوشی قرار دیا۔ آپ کی ناراضگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میری ناراضگی ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ تو یہاں تک آپ نے جو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ زہرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بے شک آپ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے تھے، اپنی منشا سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی منشا سے بات کرتے تھے اور اللہ کی وحی سے بات فرماتے تھے۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں، تو یقیناً وہ اللہ کی وحی سے فرما رہے تھے اور اللہ کی منشا سے فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے، ان میں ایک اہم ارشاد یہ ہے، سارے آپ کے ارشادات بڑے اہم ہیں، اور خاص طور سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں، ایسے یہ لفظ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ شاید زیادہ مناسب بھی نہیں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ لم ینزل ارض قطو، جو کبھی اس سے پہلے روئے زمین پہ نازل نہیں ہوا، استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، اور جانے کا سبب وہ بھی اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کہ چونکہ اس نے غرض بہت بڑی پیش کر دی، تو اللہ نے اجازت دی، مگر فرمایا خالی ہاتھ نہیں جانا، ساتھ دو تحفے لے کے جانا ہے۔ ان میں ایک تحفہ یہ تھا، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ جنت میں صرف نہیں جائے گی، بلکہ فرمایا یہ جنتی خواتین کی سردار بن کر جائے گی۔ کائنات کی جتنی بھی مومنات ہیں، جس قدر بھی بڑی سے بڑی صالحات ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ سب کی سب جنت میں جائیں گی، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی قیادت میں جائیں گی، آپ کی سرداری میں جائیں گی۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، جو بھی آپ نے فرمایا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب جاری و ساری رہا، اور قیامت تک انشاءاللہ قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا، وہ ذریعہ کون بنے؟ اللہ نے ذریعہ بنایا تو حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، اور یہ کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہ گوشہ جگر ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی جب جنت میں جائیں گے تو اس پروٹوکول کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ، اس اعزاز و اکرام کے ساتھ کہ یہ سارے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جناب مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب قبلہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل آپ بیان فرما رہے تھے، جامع ترمذی کی بڑی معروف حدیث آپ پیش فرما رہے تھے، آپ کے فضائل کے حوالے سے کچھ اور فرمائیے۔ بلا شبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجتماع ہے، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، آپ کے چچا جان کے وہ بیٹے بھی ہیں، کہ خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 خطوط فی الارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں۔ لوگوں نے تو بلیک بورڈ پر آج تدریس سیکھی ہے نا، کس طرح پڑھایا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر وہ بورڈ بنا کر 4 خطوط کھینچے۔ ما اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میں نے لائنیں لگائیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے وسلم کا علم زیادہ ہے؟ بالکل، بے شک۔ تو آپ نے فرمایا
کہ افضل النساء اہل الجنہ، جو جنت کی 4 بلند ترین خواتین ہیں نا وہ 4 ہوں گی. سب سے پہلے آپ نے نام لیا خدیجہ بنت خویلد، صحیح. دوسرا نام لیا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے نمبر پہ نام لیا آسیہ بنت مزاحم، چوتھے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں مریم بنت عمران. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ان کا ذکر خیر اس انداز سے امت کے سامنے کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے دلوں میں یہ راسخ کر دیا کہ حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے. پھر ذرا دیکھیے ان کے ساتھ جو رشتہ داری ہیں، بابا تو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت میں بھی پڑھ رہے تھے، میرا وہ دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ کن کی بیٹی ہیں جو شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہیں، نور الہدیٰ ہیں، خیر الورا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں. اور آپ فرما رہے کہ میرے دل کا ٹکڑا، جیسے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی. اور اماں جان کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے کہ جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس خدیجہ الکبریٰ آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں، ما ادام و طعام، وہ آپ کا سالن، آپ کا کھانا لے کے آ رہی. جب وہ آ جائیں نا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو عرش سے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ جبریل عرض کرتے ہیں میرا بھی سلام پیش کر دیں. تو میں یہاں پہ کہتا ہوں عابدی صاحب کہ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی عظمتوں کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ابھی جو وادی صاحب ان کی قربانیاں بیان کر رہے تھے نا، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کا اصرار و تقوی للہیت اخلاص کو دیکھ کر اللہ اللہ کے فرما رہے ہیں خدیجہ میں اللہ ہو کر، کائنات کا مالک خالق ہو کر تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اسی خوبصورت روایت پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے. جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، سچ اور میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری. اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کیجیے، آپ جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی عابد صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے. قبلہ یہ جو حدیث جو سبھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں پڑھتے ہیں کہ فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، فضائل کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. لیکن اس میں سیرت کی اتباع کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ ہم نے وہ عمل کرنے ہیں، ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ حضرت زہرا راضی ہوں. یعنی ہم اس کا ایک سرہ تو یقیناً فضائل سے ملتا ہے، لیکن دوسرا سرہ ہمارے عمل سے ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو کہ ہم عمل نہ کر پائیں. تو اس حدیث کا یہ پہلو بھی یقیناً علماء بیان فرمائیں گے. بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے بہترین طرز حیات وہ میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. میرے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، ان کے طرز حیات کو اپنانے کی کوشش کرو، پھر تم اس منزل پر پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تمہیں اپنے محبوب بنا لے گا، اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کے بارے میں پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں، یہ موطا امام مالک کے اندر آپ کا خطبہ مروی ہے کہ ترکت فیکم شیئین، ایک میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں اللہ کتاب تمہیں دے کے جا رہا ہوں اور اس کی تفسیر کے لیے اپنی سیرت دے کے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن آپ نے جو غدیر خم پر ارشاد فرمایا تھا نا خطبہ، وہ صحیح مسلم میں مروی ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں میں تمہیں 2
सकलैन इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिमा किताब अल्लाह व इतराती। मैं तुम्हें अल्लाह की किताब देके जा रहा हूँ हदायत के लिए, और वहाँ सीरत मुस्तफ़ा की बजाय आप फरमा रहे हैं मैं तुम्हें अपनी इतरत मुस्तफ़ा देके जा रहा हूँ। और इतरत मुस्तफ़ा नवाब सदीकुल हसन खान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ुल बशर के सफ़ा 7 पे इरशाद फरमाते हैं, वो कौन है? वो हज़रत हैदर मुर्तज़ा सईदा फ़ातिमा ज़हरा इमाम हसन इमाम हुसैन और उनकी औलाद है। वो फरमाते, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम जो फरमाया ना, आपने जो सवाल किया आबिदी साहब, वो ये है, आका फरमाते हैं तुम्हारे लिए तर्ज़ हयात अल्लाह के हाँ पसंदीदा वही है जो कुरान की तालीमात पर मबनी हो, और कुरान की तालीमात की तशरीह और तफसीर अगर तुमने समझनी है या मेरी सीरत को देख लेना या मेरी इतरत की सीरत को देख लेना। सईदा फातिमा की जो सीरत है ये असल में सीरत मुस्तफ़ा का अक्स है, ये उस सीरत का तसलसल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो तर्ज़ हयात, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं कि मा रईतु अहदन, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, कोई ऐसा फ़र्द नहीं देखा, अशबहा सबसे ज़्यादा मुशाबे किस चीज़ में? समतन व हदियन व दल्लन बिरसूलिल्लाहि सल्लम फी क़ियामिहा व क़ुऊदिहा व मशियतिहा मिन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा व अलैहिस्सलाम। वो फरमाती हैं सईदा फ़ातिमा से बढ़कर अपने बाबा के साथ हैयत में, जो समतन का लफ्ज़ है उसका मतलब होता है हैयत में, और फरमाया और ना उनके दल्लन कहते हैं हुस्न शमाइल, शमाइल का जो हुस्न होता है, आदात का जो हुस्न था, जो उनके एतवार थे उसके अंदर जो खूबसूरती थी उसमें, और ना फरमाती हदियन तरीके में, तरीका कार जो जिंदगी का होता है, करीना सलीका, उसमें मैंने नबी पास से मुशाबे होने में सबसे बढ़कर अगर किसी को देखा है तो सईदा फातिमा तो ज़हरा को देखा है। तो यकीनन बैसियत एक मुसलमान हज़रत सईदा फातिमा की जो सीरत है ना, वो हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए एक आला मेयार का एक खूबसूरत नमूना है। उसको अपनाए बगैर ना हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं, ना हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपने फरमाया ना कि उनकी रज़ामंदी में रसूलुल्लाह की रज़ामंदी है, रसूलुल्लाह की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है। सईदा फातिमा तो ज़हरा नाराज़ हो जाए तो समझिए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा नाराज़ हो गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए तो समझिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ हो गए। और अल्लाह ने ये नुक्ता आप देख साहब खुद कुरान मजीद में बयान फरमाया, क्या फरमाया? वमन यासिल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो मासियत है वो एक चीज का नाम है। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और रसूल की इताअत भी एक चीज का नाम है। और ये भी फरमाया कि जो वमन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की इताअत करता है ना वो असल में अल्लाह की इताअत करता है। अल्लाह की मोहब्बत नबी पाक ने जामिया तर्जुमे में फरमाया, हदीस से फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह ने जो तुम्हें बेशुमार नेमतें अता की है ना, उस पे अल्लाह का हक है कि उससे मोहब्बत करो। और आगे फरमाया अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करो, ये अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा। और तीसरा जुमला आपने इरशाद फरमाया अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और फरमाया अहले बैत से मोहब्बत ये असल में रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत असल में अल्लाह से मोहब्बत है। वो जो आपका सवाल का जुमला है ना कि अल्लाह की रज़ामंदी वो फातिमा की रज़ामंदी है, वो रसूलुल्लाह की रज़ामंदी है। अल्लाह खुश है तो नबी भी खुश है, नबी खुश है फातिमा खुश है। अगर फातिमा खुश है तो समझो रसूलुल्लाह खुश हैं, अगर रसूलुल्लाह खुश है तो अल्लाह पे खुश है। तो यकीनन ये तीनों मोहब्बतें लाज़िम मुलज़ूम हैं, इनमें आपस में इनको जुदा नहीं किया जा सकता। जैसे कोई बंदा ये कहे मुझे चाँद से तो मोहब्बत है, मैं उसकी चांदनी से मोहब्बत नहीं है। जो चांद से मोहब्बत करता है वो उसकी चांदनी से मोहब्बत करने पे मजबूर है। कोई ये कहे मुझे सूरज से प्यार है मगर उसकी किरणों से नफरत है, मुझे फूल से तो प्यार है मैं उसकी खुशबू से नफरत है, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है वो सईदा फातिमा से मोहब्बत करने पर वो अपने आप को लामहाला वो उसके ऊपर फर्ज हो जाती है। ये मोहब्बतें आपस में लाज़िम मुलज़ूम में जुड़ी हैं, ये ला यनफक नहीं है, अलग अलग नहीं है, जुदा जुदा नहीं है। आका ने इसलिए फरमाया था ना इनके ऊपर इनको बुलाया
حضرت عائشہ ہی بیان کر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا ٹائم تھا، یقیناً اسی جو میں پہلے بیان کر رہا تھا اس کو میں تھوڑا سا مکمل کر لوں، پھر ایک اور 19 مروی حدیث ہے، چونکہ اہل سنت کی جو کتب ہے نا حدیث کی، اس میں مناقب سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو راویہ ہیں نا وہ سب سے زیادہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بالکل درست۔ تو انہوں نے روایت کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے محبت کا یہ حال تھا، بلکہ لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، جو آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا نا کہ جو نبی جو سب سے پیارے ہمیں اس کائنات میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور انہیں جو سب سے زیادہ پیارے وہ حضرت فاطمہ الزہرا، تو فرماتی سب سے زیادہ حضرت فاطمہ، تو فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی، قام الیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں، محبت اور شفقت میں ان کے طرف کھڑے ہو جاتے، وَقَبَّلَهَا، آقا ان کا سر چومتے، وَأَخَذَ يَدَهَا، آقا ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور لا کر اپنی نشست پر بٹھاتے، اور فرماتی ہیں کہ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر تشریف لے کے جاتے، قامت الیہ، تو وہ بھی اپنے بابا کی طرف اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں احترام میں، اور صاحب فرماتی قبلتہ، آقا کا سر مبارک چومتی، آقا کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ اجلستہ فی مجلسہا، لا کر اپنی نشست پر بٹھاتی۔ جو بابا کا انداز تھا نا، فرماتی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کا بھی وہی انداز تھا، بالکل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی ہر ادا میں، ہر انداز میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اوپر چادر تھی، صبح صبح کا ٹائم تھا، جیسے وادی صاحب نے کہا نا صبح صبح سے ہی ایسے وہ ایک نورانی ماحول، ایک خوشبودار ماحول اور جنت کی ہواؤں کا ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ تو فرماتی صبح صبح کا ٹائم تھا، آقا کے اوپر ایک چادر تھی دھاری دار، وہ پورا نقشہ کھینچا نا، ایک تصویر پیش کر دی ہمارے سامنے۔ تو فرماتی فجاء الحسن، امام حسن ننھے منھے تھے اس وقت، چھوٹی عمر میں تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، فادخلہ فی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اس چادر میں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، امام حسین آئے خود ہی اس میں داخل ہو گئے، حضرت فاطمہ تشریف لائیں، آقا نے ان کو بھی ساتھ اس میں بٹھا لیا۔ جناب حیدر مرزا تشریف لائے، آپ نے ان کے اوپر بھی اس چادر کو اس طرح کر دیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جو صحیح بخاری کی ہم پلہ کتاب ہے، تو صحیح مسلم کے اندر جو حدیث سے فرماتی ہے جب چادر اوپر ڈال لی تو آقا نے یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کر دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس حدیث پاک پہ غور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے رہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، ام سلمہ سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، فدعا علی وفاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللہم ہاؤلاء اہل بیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے بلایا باقاعدہ حضرت علی المرزا کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حسنین کریمین کو بلا کر ان پہ چادر ڈالی۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ عابدی صاحب، محوش بہن، بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، میرے آقا جو کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، جو فرماتے تھے نبی پاک اللہ کی مرضی سے فرماتے تھے۔ آقا نے جو بلایا ان نفوس قدسیہ کو، اللہ کے حکم سے بلایا، اللہ کی منشا سے بلایا۔ چادر نبوت کندھوں سے اتار کے ان کے اوپر جو ڈالی، یہ اپنی منشا سے نہیں ڈالی، یہ اللہ کی منشا سے ڈالی۔ اب جو آیت مبارکہ پڑھی اللہ کی مرضی سے پڑھی، اور جو یہ کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت، اور جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں اللہ خود ان کا تذکرہ خیر کر رہا ہے، تذکرہ خاص کر رہا ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ بات کہتا ہوں، وادی صاحب جانتے ہیں جتنی آیات بینات اصحاب رسول کی شان بیان کرتی ہیں نا، اور جتنی احادیث مبارکہ اہل صحابہ کی شان بیان کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری ساتھ ساتھ اہل بیت کی شان بھی بیان کرتی ہیں، اس لیے کہ اہل بیت صحابہ بھی ہیں، لیکن جو آیات خاص طور پر اہل بیت کی شان بیان کرتی، جو حدیث خاص طور پہ ان کی مناقب کو بیان کرتی ہیں، وہ صرف انہی کے لیے خاص ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہ ابھی جو بات حضرت علامہ وادی صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، بابا جان گھر میں چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹھیں پڑ چکی ہیں، پانی کا مشکیزہ دور سے اٹھا اٹھا کے لاتی ہوں، میرے کندھے داغ داغ ہو چکے ہیں، گھر میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں، میرے کپڑے گرد و غبار سے اٹھ جاتے ہیں،
تو مجھے ان کنیزوں میں سے کوئی کنیز عطا کر دے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو مدینے کے یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے میری بیٹی, اس میں سے میں کچھ نہیں دے سکتا, لیکن جب تھک جایا کرو بستر پہ لیٹا کرو 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو, 33 بار الحمدللہ الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو. یہ خیر اللہ کی من الخادمین. تجھے پتا چلے گا تیرے بابا نے تجھے کتنی بڑی عزت دی. کوئی بیٹی باپ سے ایسی دولت پا نہ سکی, یوں نور حق سے اپنا گھر سجا نہ سکی جو سیدہ فاطمہ کو بابا نے دولت دی ہے نا. آج تک 1400 سال گزر گئے عابدی صاحب, ہر مسلمان فردی نماز کے بعد یہ تسبیحات فاطمیہ پڑھتا ہے. نام ہی اس کا تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. تو یقیناً تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا مقام ہے. آپ نے انٹرویو میں ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا, وہ میرے ابھی تک دل دماغ میں وہ راسخ ہے. آپ نے کہا کہ اسلام کی بقا کے لیے جی تو نبی کریم جی جناب مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری, آپ کچھ بیان فرما رہے تھے اور ظاہر ہے ہمیں وقفہ تو لینا ہوتا ہے, تو آپ کچھ بیان فرما رہے جی. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب نجران کا وفد آیا تھا کرسچن حضرات کا, تو بالآخر ان کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن, مجادلہ بھی ہو گیا اور ان کے ساتھ واعظ بھی ہو گیا حکمت و دانائی کے ساتھ. پھر وہ بات نہیں مان رہے تھے, تو اس وقت مبالغہ کا اللہ نے اسلوب نازل فرمایا اور فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابنانا کے طور پر حسن و حسین کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں لے لیا, وَنِسَاءَنَا اور خواتین کی جو ساری خواتین مدینہ کی نمائندگی سے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے کروائی. وَأَنفُسَنَا ایک اپنی جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, ایک حضرت علی المرزا کی جان. آپ نکلے میدان مباہلہ میں, وہ جو آپ نے لفظ کہا تھا نا اسلام کی بقا اور اسلام کی سربلندی کا, وہ اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کو میدان مباہلہ میں کھڑا کر دیا, لا کر اسلام کی حقانیت کو واضح کر دیا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے میں آج ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھ رہا تھا کہ آپ نے جو احادیث نبویہ روایت کی ہے نا, جی وہ عجیب ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے بابا سے روایت کی ہے, اور آپ سے آگے جو روایت کی ہے نا بطور روایت کرنے والوں میں حضرت ام سلمہ ام المومنین بھی شامل ہے, اس میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بھی شامل ہے, جنہوں نے حضرت فاطمہ سے روایت کی ہے حدیث نبویہ. حضرت فاطمہ نے خود رسول اللہ سے روایت کی ہے, کسی اور سے روایت نہیں کی, لیکن آپ سے روایت انس بن مالک نے کی, آپ کے بیٹے حضرت امام حسین نے روایت کی ہے. تو یہ بڑا ایک اعزاز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا کہ وہ جب روایت کرتی ہیں, اور 18 حدیث ایسی ہے جو سیاستہ کے اندر موجود ہے, اور ایک حدیث ایسی ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم وہ دونوں متفقن علیہ کے طور پر جس حدیث کو ہم کہتے ہیں. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذخیرہ حدیث تھا اس کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا ایک کردار, بہت بڑا حصہ ہے. اور بابا کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی وہ شروع بچپن سے لے کے آخر تک. عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائی تو آپ نے کان میں ایک بات کہی, آپ رونے لگی, دوسری بات کہی تو آپ ہنسنے لگی. میں نے آپ سے پوچھا تو کہا کہ نہیں, میں اپنے بابا کا جو راز ہے نا وہ آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی. جب اللہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر میں نے کہا کہ جو میرا آپ سے رشتہ ہے میں اس کا حوالہ دے کے کہتی ہوں. جب میں نے زیادہ کہا تو کہا میں بتاتی ہوں, تو وہ نبی پاک کا سارا راز بتایا کہ آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آتے تھے, ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے ہر سال, لیکن اس رمضان میں 2 بار کیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا اللہ کے پاس جانے کا ٹائم آ چکا ہے, تو مجھے بڑا غم محسوس ہوا. تو دوسرا فرمایا کہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو اللہ نے تجھے سارے عالم کی خواتین کا سردار بنا دیا, جنتی خواتین کا سردار بنا دیا. تو یقیناً حضرت فاطمہ کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے.